رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعین۔ امام غزالی کی نظریہ علم پر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں شروع کرتے ہیں مولانا حنیف ندوی کی کتاب سے، یہ افکار غزالی، جس میں انہوں نے کچھ مقدمہ بھی لکھا ہے، لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ بعد میں امام غزالی کا جو کتاب العلم ہے اور کتاب العقائد ہے اس کا اختصار کیا ہے اس کتاب میں۔ انشاءاللہ اس کے بعد خود جو احیاء میں کتاب العلم ہے اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اردو میں بھی اور عربی میں بھی الگ الگ۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ مقدمہ ہے مولانا حنیف ندوی صاحب کا۔ بات یہ ہے کہ علم کی 3 سطحیں۔ ایک علم وہ ہے، لیکن یہ کہ تعریف کیا ہے علم کی، پہلے تو یہ اہم ہے، بہرحال یہ ذہن میں رکھیں، تعریف کرنی چاہیے علم کی۔ پہلے علم کی 3 سطحیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ علم ہے جو خالق کائنات کے بارے میں، خالق کی کائنات کے بارے میں، وہ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم کی جو ایک بنیادی تقسیم کی جاتی ہے منطق میں بھی اور اصول فقہ میں بھی، وہ تقسیم ہے حادث اور قدیم کی۔ گو کہ اس میں علم کو بطور ایک نوع کے لیے ہے یا جنس کے لیے، اور قدیم اور حادث اس کے افراد میں سے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس بحث سے بالکل خارج ہے، کیونکہ وہ اس کی نوعیت جو ہے علم حادث سے مختلف ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا کہ علم تصوراتی لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عمومی علم ہے، اس کی تو قدیم اور حادث ہے، اور قدیم اللہ تعالیٰ کا علم ہے، لیکن میرے خیال میں مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی جسارت ہے، کیونکہ جو اللہ کا علم قدیم ہے وہ اس تقسیم سے بالکل خارج ہے، وہ اپنی نوعیت میں وحید ہے، اور ہمیں جو علم ہے وہ علم حادث مخلوق کا علم ہے، اسی کی پھر تقسیم اور اسی کے اقسام پر بحث کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا علم ذاتی علم، وہ اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اس علم کی تقسیم سے خارج ہے، وہ علم کلی ہے، محیط ہے ہر چیز کو، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اس علم کا ایک ذرہ جو ہے اس نے جو ہے نازل فرمایا ذرے سے بھی انبیاء پر، اور انبیاء کو جو علم ملا اس کا بھی ایک ذرہ وہ علم ہے جو ہم اس کے مخاطب تھے۔ وہ وحی کے ذریعہ ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا أو كما قال۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اس کا علم جو ہے ذاتی علم ہے، اور اس کے علم کا جو حصہ انبیاء پر وحی کیا گیا اور انبیاء کے ذریعے جو ہمیں ملا،
اس میں بھی جو اس علم کا جو فہم ہے وہ فہم جو ہے حادث ہے ہمارا، یعنی تو قدیم کے علم کا ایک ذرہ جو ہے ہم تک وہی ہوا ہے، ہم تک پہنچا ہے ذرے کا بھی ذرہ، اور ذرے کے بھی ذرے کا جو فہم ہے وہ ہمارا فہم ہے، چاہے وہ علماء کا فہم ہو، اور اس میں جو معصوم ہے وہ اجماع امت ہے، جو بہت تھوڑے سے مسائل ہیں، لیکن یہ کہ فہم جو ہے وہ حادث ہے ہمارا فہم۔ یہ ایک بنیادی بات ذہن میں آئی ہے۔ تو یہاں جو علم کی 3 سطحیں بیان کر رہے ہیں وہ علم حادث ہی کی بیان کرنی چاہیے تھی۔ تو یہاں بھی جو کہہ رہے ہیں بات یہ کہ علم کی 3 سطحیں، ایک علم وہ ہے جو خالق کائنات کا کائنات کے بارے میں ہے، تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، نہ اس پہ موضوع کے نام میں آتا ہے نہ معروضی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ وہ قدیم علم ہے، وہ یعنی علم کی بحث سے، ہمارے علم کی بحث سے ہی خارج ہے بنیادی طور پہ۔ تو یہ کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ ایک عمومی علم کا تصور ہے جس کے افراد ہیں حادث قدیم، یہ مطلب یہ ہے کہ یونانی فلسفیوں کی جسارت ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ علم قدیمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ جو ہے علم کی عمومی اس کے افراد میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل اس سے بالا ہے، جس طرح مطلب یہ ہے کہ، اور یہ غلطی مطلب یہ ہے جیسے کہ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ وجود کے تقسیم میں بھی یہ غلطی کرتے ہیں علماء ظاہر یا علماء کلام، کہتے ہیں کہ وجود ایک عمومی وجود کا تصور ہے، اور اس کے 2 افراد ہیں، واجب الوجود اور ممکن الوجود۔ واجب الوجود ایز اف گویا مطلب وجود ایک، ان کے وجود جو ہے نوع کے اعتبار سے جو ہے اس میں کوئی شراکت ہے، حالانکہ کوئی شراکت نہیں ہے، وہ افراد نہیں ہیں، وجود ممکنہ جو ہے فرد نہیں ہے وجود حقیقی کا۔ اسی طرح جو ہے علم قدیم جو ہے وہ علم کی عمومی تقسیم میں ایک فرد نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے بالا ہے، اس کے بعد جو ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ محل نظر معلوم ہوتا ہے جو فرما ہے۔ اور پھر جو حادث جو ہمارا علم ہے وہ موضوعی اور معروضی میں تقسیم ہوتا ہے۔ علم یہ جو ہے اور بھی کئی تقسیم ہو سکتی ہیں۔ معروضی وہ ہے جو حقیقت سے کورسپونڈ کرتا ہے، یعنی حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے، اور موضوعی وہ ہے جو ہمارے خیالات یا اعتقادات ہیں، لیکن یہ کہ وہ پوری طرح جو ہے حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے، تو وہ موضوعی ہو گئے۔ اور ہمارے علم میں ہماری معروضیت میں بھی جو ہے، معروضیت میں بھی موضوعیت جو ہے وہ اس کا لفظ، ہماری معروضیت میں موضوعیت جو ہے جزو لا ینفق ہے، اس لحاظ سے مطلب حقیقی معروضیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا علم ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ الحق ہے، تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ہمارا علم جو ہے، ہمارا جو معروضی علم ہے وہ یعنی موضوعی کی ہی فرع ہے ریلی حقیقتاً۔ اچھا جی، تو کہہ رہے ہیں کہ علم کی 3 سطحیں، ایک علم وہ ہے جو خالق کائنات کا کائنات کے بارے میں، وہ اگرچہ نہ تو موضوع کی نوع میں آتا ہے، نہ معروضی کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، تاہم وہ حقیقت میں وہی علم معروضی ہے، اور کوئی علم معروضی ہے نہیں ہے پوری طور پہ۔
تاہم اتنا قطعی صحیح ہے کہ معلومات و موجودات کا کوئی گوشہ بھی اس کے احاطے سے باہر نہیں۔ کیسے باہر ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود سے ہی وہ کھڑی ہے ہر چیز۔ تو اس مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی تخلیق ہے، تو یہ بالکل ایک خاص یونیک خاص نوعیت کا علم ہے، اور جس کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خالق ہے، اور اس کا جو علم ہے اس کا تعلق مخلوق سے، وہ ایک خاص نوعیت کا علم ہے جو کسی اور علم کا نہیں ہو سکتا۔ تاہم اتنا قطعی صحیح ہے کہ معلومات موجود کوئی شب اس کے آتے باہر نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں مشابہت بھی مطلب ہمارے علم سے، یہ صرف مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی نااہلی اور ناکامی ہے کا اظہار ہے، کیونکہ ہمارا جو تصور علم ہے وہ ہمارے اپنے تصور علم ہی کی بنیاد پر ہے۔ اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ علم قدیم کیا ہے، اس کی ہم کو صرف ایک مطلب یہ ہے کہ ڈسکرپشن ہی ہے، اس کا تصور کرنا جو ہے ہمارے لیے محال ہے، اور وہ ڈسکرپشن اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے کرم سے ہمیں وہ ڈسکرپشن عطا کی ہے، توضیح عطا کی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اس کا فہم جو ہے ہمیں، اس فہم کے بھی کئی سطح ہیں، تو رسول پاک کا فہم، اور پھر اولیاء اللہ کا فہم، اور پھر ہمارے جیسے مسلمانوں کا فہم، لیکن وہ تمام فہم جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت کی صرف مطلب یہ ہے کہ ابتدا ہی میں ہے، اور ہمارے تو وہ ابتدا میں ہی نہیں، میں بھی نہیں ہے۔ وما عبدنا کا حق کا عبادت کا، وما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، کہ یہ انبیاء نے فرمایا، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کو کیا بات ہے، کیا تذکرہ ہے۔ نہیں تاہم اتنا قطعی صحیح کہ معلومات مجھے کوئی جب اس سے آتا ہے علمی تبانی، جس طرح اور جس انداز میں وہ اشیاء کو جانتا ہے، وہ چیز وجود میں اسی طرح پائی جاتی ہے، اس لیے کہ وجود جو ہے اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی سے، جو اس کا تعلق وہ بالکل مختلف ہے جو ہمارا تعلق وجود سے ہے، کیونکہ وہ وجود جو ہے اس کے حقیقی وجود تو اسی کا ہے، اور سارے وجود اس کی ذات سے قائم ہے، وہ عطائی وجود ہے، اور سارے علم عطائی علم ہے، اور ساری حقیقتیں عطائی حقیقتیں، وہی ایک حقیقت ہے، حقیقی حقیقت، الحق من والحق۔ تو اس لیے مطلب جو علم حادث کا جو معراج ہے وہ سطح نبوت ہے، یہ دوسری سطح کے علم ہے، یہی مطلب انسانی علم ہے، اور یہ انسانی علم کی معراج ہے نبوت، یہ انسانی علم ہے لیکن انسانی علم کی معراج ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی عصمت کے دائرے میں ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں یہاں علم کی اکثر و بیشتر معرفت کا حامل ہوتا ہے، اکثر و بیشتر، تو اس میں تھوڑی زبان جو ہے کچھ احتیاط نہیں کی، مطلب اکثر و بیشتر تمام یعنی معروضی ہے، لیکن وہ معروضیت جو ہے ظاہر ہے انسانی سطح کی معروضیت ہے، کہ علم جو ہے وہ علم الہی ہے جو انہوں نے حاصل کیا، لیکن وہ انسانی سطح کی معروضیت ان معنی ہے کہ وہ انسانیت کی معراج ہے، اور تو معروضیت کی بھی وہ معراج ہے، اور وہ عصمت الہی سے معصوم ہے۔ یہاں علم اکثر و بیشتر معروض ہے، اکثر و بیشتر ہم اس لیے کہتے ہیں پیغمبر بہرحال بشر ہوتا ہے، لیکن اس کی بشریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عصمت کے دائرے میں،
اور اس کے بشری علم صرف اسی سطح پہ اس نبوت کے علم سے باہر ہے جس حد تک نبی ہمیں بتاتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور ایک خاص دور معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے عادات، رسول پاک کے افعال اور عادات اور طریقے، اور آپ کا جو علم ہے اصول فقہ میں جیسے بیان کیا گیا، اس کے یعنی مطلب 5 درجات ہیں۔ اس لیے ہزار عصمت کے باوجود اس دور عصر کی خصوصیات پیچھے نہیں چڑھا سکتا۔ یہ مطلب تعبیر بہت اس میں کافی کوتاہی سے کام لیا حضرت نے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ عصمت کے باوجود اس دور کی خصوصیات سے پیچھے نہیں چھڑا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نبوت جو ہے، جہاں تک اس کا تعلق کار نبوت سے ہے، وہ کلی طور پر معصوم ہے۔ اس لحاظ سے علم حادث کی معراج ہے اور علم معروضی کی حادث کی معراج ہے، اور ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ وہ کیونکہ وہ الہی عصمت کے دائرے میں ہے، تو اس کا تعلق جو ہے علم الہی سے قریب، اور علم حادث ہونے کے باوجود جتنا دور ہو سکتا ہے اتنا دور ہے۔ وہ تمام علم جو ہے عصمت کی چادر اس پہ چڑھی ہوئی ہے، ایکسیپٹ سوا اس کے جو استثناء خود نبی نے کیا ہے اور شریعت نے کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ عصمت کی کوشش کے باوجود وہ عصمت تک نہیں پہنچتے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو عصمت اور علم نبوت کے دائرے سے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جو استثناء ہے، وہ خود نبوت رسول پاک نے جو بتایا وہ استثناء ہے، ورنہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سارا علم نبوت کا حصہ ہے، اور عصمت کی اس پہ چادر چڑھی ہوئی ہے۔ اور فہم و نظر کے ان لگے بندے پامال سے رستگاری حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ مطلب بالکل غلط تعبیر ہے۔ اصل تعبیر یہ ہے کہ نبی کا تمام علم جو ہے نبوت کے احاطے اور عصمت کے احاطے میں، الا یہ کہ نبی نے خود ہی اس کو فرما دیا ہو کہ یہ مطلب یہ ہے کہ میرا علم بحیثیت نبوی کے نہیں ہے، بلکہ یہ بحیثیت بشر اور بحیثیت دنیاوی فرد کے ہیں، تو پھر اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی کہ جو علم نبی معصومہ کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مطلب یہ کہ وہ بشریت کی معراج ہے۔ تو جن کو وہ زمانے میں بات کر جیسے وہ محبوب، مگر اس کے بعد اس کے بارے میں یہ وصف جس بنیادی حقائق کو دین کے نام پر بیان کرتا ہے، وہ زمان و مکان اور جسم ذہن کی دخل اندازی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ان معنوں میں وہ علم قدیم عطائی معصوم کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ نبوت اور عصمت نبوی جو الہی حفاظت کی چھپڑ ہے اس کے احاطے میں وہ ہوتا ہے، وہ معصوم علم ہے، علم نبوت وہ خالص وہی یقینی الہام پر مبنی ہوتا ہے، وہی پر، اور نبی کا الہام بھی وہی ہے۔ یوں نبوت ساتھ بھی چونکہ موضوعیت کے کچھ نہ کچھ مقدار یہ غلط بات ہے، اور معروضیت کلی ہے نبوت کے ساتھ، جتنا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ معروضیت انسان کی معراج ہے، اور اس پہ عصمت خدائی کا کی مہر ہے، ایکسیپٹ اور اس میں استثناء وہ ہے جو مطلب یہ جس کا اس نبوت سے تعلق نہیں ہے، آپ کی روزمرہ
کی زندگی جس کے جو نبوت سے خود نبی نے خارج کی ہو اس سے تعلق، اس لیے کہ معلومات معرف کے ایک قسم صاف کرنا پڑا انتم بعالم، اس لیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ انتم بعالم، کون سی چیزیں انتم عالم بے امور دنیا کے ذمہ میں آتی، نبی نے خود ہی بتایا نا۔ تو اس میں اصل یہ ہے کہ نبی کا علم، اصل یہ ہے کہ نبی کا علم جو ہے معصوم ہے، علم حادث کی معراج ہے، معصوم ہے، علم الہی پر مبنی ہے، اور علم قدیم کا جو عطائی حصہ ہے اس پر مبنی ہے، اور وہ سارا معصوم ہے، اور اس عصمت کی چادر جو ہے اس سے استثناء وہی ہے جو نبی خود بتا دے، یہ قرآن سے ثابت ہے، ورنہ یہ ہے کہ otherwise everything وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی عمومی چھتری، عمومی حفاظت کے اندر آتی، وہ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ رکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی بار آگے اس کو چلیں۔